یہ وہ صبح تھی جب وادی ہجر کی خاموشی ایک ایسے واقعے کی گواہ بننے والی تھی جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، پرندے خاموش تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے خود زمین کسی عظیم فیصلے کے انتظار میں سانس روکے کھڑی ہو۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ چند لمحوں بعد تاریخ کا دھارا بدلنے والا ہے، اور اللہ کی قدرت ایک بار پھر انسان کے غرور کو چکنا چور کرنے والی ہے۔ علاقۂ عرب کی ایک طاقتور قوم سمود کا مسکن تھا۔ وہ اپنی قوت، دولت اور ذہانت پر نازاں تھے۔ ان کے نزدیک کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو قوم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لے، اسے کون شکست دے سکتا ہے؟ مگر وہ ایک بات بھول چکے تھے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ زرخیز زمین، بہتے چشمے، مضبوط جسم اور فن تعمیر میں کمال۔ وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر شاندار گھر بناتے اور ان پر فخر کرتے تھے۔ لیکن نعمتوں کے ساتھ شکر نہ آیا، بلکہ غرور نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ظلم عام ہو گیا، کمزوروں کے حقوق چھین لیے گئے، اور سرداروں کی مرضی ہی قانون بن گئی۔ صبح کی پہلی روشنی ابھی افق پر نمودار ہو رہی تھی کہ اچانک وادی حجر ایک درد انگیز چیخ سے لرز اٹھی۔ ہوا ساکت تھی، پرندے خاموش، سب کچھ جامد۔ اچانک ایک بلند پہاڑی چٹان بیچ سے پھٹ گئی، دھول کا گھنا بادل اٹھا، روشنی کی لہر پھیل گئی، اور چٹان کے اندر سے ایک عظیم الشان ہیبت ناک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس کی جسامت، اس کی خوبصورتی، اس کی ہیبت، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کسی نے کانپتی آواز میں کہا، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حکم یہ تھا کہ ایک دن کنویں کا پانی اونٹنی پیے گی اور اگلے دن قوم۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھو، جس دن اونٹنی پانی پیتی، اسی دن اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے لیے کافی ہو جاتا۔ کچھ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے، مگر سرداروں کے دل حسد اور نفرت سے بھر گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ اونٹنی ہماری آزادی میں رکاوٹ ہے۔ اگر یہ رہی تو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ چپکے سازش تیار کی گئی۔ ایک امیر عورت نے اعلان کیا کہ جو شخص اونٹنی کو مارے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ دنیا کی لالچ نے چند نوجوانوں کو اندھا کر دیا۔ ایک رات وہ ہتھیار لے کر نکلے اور اللہ کی نشانی پر حملہ کر دیا۔ معجزہ ہونے کے باوجود انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر غرور سے کہنے لگے، اب دیکھتے ہیں صالح علیہ السلام کا عذاب کہاں ہے۔ جب صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ پہلا دن آیا تو لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، خوف ان کے دلوں میں اترنے لگا، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ کہنے لگے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے۔ چوتھی صبح فجر سے پہلے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑ کانپ گئے، اور ایک لمحے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ لوگ جو اپنے محلات پر فخر کرتے تھے وہیں بے جان پڑے تھے۔ طاقت، دولت اور غرور سب مٹی میں مل چکا تھا۔ حضرت صالح اپنی قوم کے انجام کو دیکھ کر غمگین ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت قبول نہ کی۔ یوں اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ معجزے مانگنے سے نہیں، ماننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ جو حق دیکھ کر بھی انکار کرے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ آج مدائن صالح کی ویران عمارتیں اسی انجام کی گواہ ہیں۔ خاموش دیواریں چیخ چیخ کر عبرت دلا رہی ہیں۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتیں ملنے پر شکر ضروری ہے، ورنہ نعمتیں عذاب بن جاتی ہیں۔ طاقت، علم اور دولت اگر اللہ کی اطاعت کے بغیر ہوں تو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ قوم سمود کا جرم صرف کفر نہیں تھا، بلکہ غرور تھا، ضد تھی،
اور حق کو جان بوجھ کر رد کرنا تھا۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ پہلے آتی ہے، مگر جب حد پار ہو جائے تو اس کا عذاب بھی یقینی ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے وہی غلطی کی جو آج بھی بہت سی قومیں کرتی ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مضبوط عمارتیں انہیں بچا لیں گی، مگر ایمان کے بغیر کوئی دیوار حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں بھی بھول جاتی ہے۔ جو قومیں اللہ کو بھول جاتی ہیں، تاریخ انہیں بھی بھول جاتی ہے۔ سچ ہمیشہ واضح ہوتا ہے، مگر غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ خیر چاہتے ہیں، مگر فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قوم سمود چاہتی تو نجات پا سکتی تھی، مگر اس نے ہلاکت کو چن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار ان کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان سبق سیکھے۔ جو اللہ کے آگے جھک جائے وہی اصل میں کامیاب ہے، اور جو اپنی طاقت پر ناز کرے وہ انجام سے نہیں بچ سکتا۔